الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تشمیت العاطس، چھینکنے والے کا جواب دینا، یہ بہت ہی اہم اور بہترین پوائنٹ ہے جس کی طرف شریعت نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے یا اس سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ خمسن تجب علی المسلم علی اخیہ، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ مسلم پر وہ 5 چیزیں واجب ہیں دوسرے مسلم کے حق میں۔ وہ 5 چیزوں میں سے آپ نے فرمایا رد السلام و تشمیت العاطس، سلام کا جواب دینا، اور اسی طرح سے چھینکنے والے کا جواب دینا۔ چھینکنے والے نے جب الحمدللہ کہا تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری وغیرہ کی دوسری حدیث آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا عطس احدکم فحمد اللہ فحق علی کل من سمعہ، فحق علی کل مسلم سمعہ ان یشمتہ۔ جب کسی کو چھینک آئے تم میں سے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، الحمدللہ کہا، تو ہر وہ مسلم بندہ جو اس کی اس تحمید کو، الحمدللہ کو سنتا ہے، اس کے اوپر حق ہے، واجب ہے کہ وہ اس کو جواب دے، یعنی رحمک اللہ کہے، رحمک اللہ اس کے جواب میں کہنا چاہیے۔ اور یہ بہت ہی بہترین پوائنٹ ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو ہم دعا دے رہے ہیں، رحمک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر کیا فرمائے، رحم فرمائے۔ پھر اس کے جواب میں وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور تمہاری حالت درست فرما دے۔ اور یہ دعائیں ایسی ہیں کہ ہمیں ان دعاؤں کی حاجت ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہم میں سے کون بندہ اللہ کے ہاں خاص مقام رکھتا ہے، اور ہو سکتا ہے مستجاب الدعویٰ ہو، اس کی دعا اللہ کے ہاں خاص قبول ہوتی ہو۔ اس وجہ سے یہود کے بارے میں آتا ہے، سنن ابی داؤد اور ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے کہ کان الیہود یتعاطسون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجاء ان یقول لهم یرحمکم اللہ۔ یہودی لوگ نبی علیہ السلام کے پاس جان بوجھ کر کے چھینک کی ایکٹنگ کرتے تھے اور چھینکنے کا بہانہ کرتے یا چھینکتے تھے، بالقصد چھینکنے کی کوشش کرتے تھے۔ کس لیے چھینکتے تھے؟ تاکہ نبی علیہ السلام کو ان کو دعا مل جائے، اور نبی علیہ السلام کو دعا میں کہہ دیں یرحمک اللہ یا یرحمکم اللہ۔ تو اس طرح سے دیکھیں، وہ دعا لینے کے چکر میں ہوتے تھے، ہمیں بھی دعا لینے کے چکر میں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے کون شخص اللہ کے مستجاب الدعویٰ ہے، اس کی دعا رب العالمین کے خاص قبول ہو جائے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے صاحب سنن ابو داؤد رحمہ اللہ کے بارے میں۔ ابو داؤد جو سنن ابی داؤد کے وہ مصنف ہیں، ابو داؤد محدث، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار نہر کے کنارے میں کھڑے ہوئے تھے، دریا کے کنارے، تو دوسری طرف کسی کو چھینک آئی، تو ابو داؤد رحمہ اللہ سواری پر بیٹھ کر کے، یعنی کشتی پر بیٹھ کر کے اس طرف گئے اور اس کو جواب دیا۔ لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ اتنا زیادہ کشٹ لینے کی، پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی چھینک کی؟ تو کہا کہ میں اس وجہ سے جواب دینے کے لیے ادھر آیا کہ ہو سکتا ہے اس کے جواب میں، میرے جواب میں پھر وہ جواب دے گا، اور ہو سکتا ہے یہ شخص اللہ کے مستجاب الدعویٰ ہو، اس کی دعا رب العالمین کے ہاں خاص قبول ہوتی ہو، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ تو دیکھیں، اس کا ہمیں خیال رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اچھی چیز ہے، نبی علیہ السلام کی طرف خاص رہنمائی ہے۔ جو بھی شخص کسی کو سنے کہ اس کو چھینک آئی ہوئی ہے، تو سننے والے کے لیے ضروری ہے، حق ہے، کہا آپ نے فرمایا، یا واجب کی بات کہی گئی ہے کہ اس کو جواب دینا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث آتی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے کہ العاطس یشمت ثلاثا، چھینکنے والے کو 3 بار جواب دیا جائے گا، فما زاد فهو مذکوم۔ اگر 3 بار سے زیادہ کسی کو چھینک آ رہی ہے، 3 بار سے زیادہ آپ نے جواب دے دیا، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ شخص کیا ہے، مذکوم ہے، اس کو زکام ہوا ہے، یعنی اب اس کو اگر نہیں جواب دیتے تو کوئی بات نہیں، یا اس کو اب شفا یابی کی اس لیے دعا کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ بہترین پوائنٹ ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اسے غفلت برتتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، خاص طور سے اپنے یہاں انڈیا وغیرہ میں ان چیزوں کا لوگوں کے اندر چلن نہیں ہے، حالانکہ یہاں یہ سب چیزیں بچوں کے اندر عام ہے، یہ ثقافت ہے، اسلامک ثقافت ہے، جو یوں ہی چیز داخل ہے اور ہمارے دین کا یہ حصہ ہے۔ جس طرح سے سلام ہمارے دین کا ایک خاص ہے کہ چھوٹے بڑے کو اس کا پتہ ہے، ملتے ہی سلام کرنا ہی کرنا، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اس میں کوئی بھولنے والی چیز نہیں کہ بھائی میں بھول گیا سلام نہیں کیا۔ بھائی یہ دین کا ایک بنیادی امر ہے، اور جسے بچپن سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ چیز بھی روزمرہ کے ہماری چیزوں میں سے ہے، جس طرح سے ہم سلام معلوم ہوتا ہے، بچوں کو سلام معلوم ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ چیز بھی ہمیں بچپن سے سیکھنا چاہیے، لوگوں کو سکھانا چاہیے، اور یہ عام چیز سلام کی طرح سے عام ہونا چاہیے۔ اس طرح سے ہمیں سلام کا جواب دیا گیا، سلام کا جواب سکھایا گیا کہ جو بھی کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو، تو سیم اسی طرح سے یہ چیز ہمیں معلوم ہونا چاہیے سلام ہی کی طرح۔ کوئی نہیں کہہ سکتا بھائی سلام کا جواب کیا دینا، مجھے نہیں پتہ تھا، کسی نہیں پتہ تھا۔ اسی طرح سے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب کسی کو الحمدللہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا ہے،
معلوم ہونا چاہیے. جو کوئی الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ رحمک اللہ کہنا چاہیے. پھر چھینک والا پھر کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.